السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اوراق۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کے بارے میں مسلک اعتدال کی قسط نمبر 2 لے کر۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے یا کسی قصہ اور افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنے ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگدلی و بے حیائی، فحش کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف اعلی اطہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی و جانثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازش، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے تو خلافت راشدہ کا رنگ نہیں رہتا، ملوکیت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتسائے حالات یہاں تک کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام مابعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان خوشامد پسند آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت کھلا نہیں تھا، بالآخر بیعت یزید کا قصد کیا جاتا ہے، اور اسلام پر یہ پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں منتقل ہوتی ہے۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس طرح خوشامد پسند لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا، اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق کوفہ بصرہ کی بیعت پر متفق ہو گئے۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نہیں بلکہ کیسر و کسرا کی سنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرے یزید کے ساتھی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام مملکت اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس سازش کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر رہے۔
اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ اور مدینہ میں داروسن اور کوفہ کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے گئے، ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ بھی یاد رکھیں کہ میں فرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا، مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کا اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیش رووں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار رہا کہ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے خلاف آمادہ کر دیں گے، اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، ان کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی۔ مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اس وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ ان دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور فرمایا کہ اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جا کر اپنے جوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ دوں گا کہ کوئی ضرورت پڑی تو ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اور اس پر قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو اکٹھا دیکھ کر خوش ہوا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ کی وفات کا ذکر اور بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کر لیں اور بیعت اور خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر بھی ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی صورتحال اختیار کی کہ اپنی اولاد کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند جوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔
عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں آپ کو خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے جو کوفہ کا امیر نعمان ابن بشیر ہے، اس کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایت اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانش مندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا کہ بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے، اگر وہ حالات کی تحقیق کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر پر مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات آپ کے پاس آنے جانے لگے، جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دلدادہ ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے مطابق حضرت حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو کوفہ کے حاکم تھے، ان کو جب اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کرے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یزید نے کہا کہ بے شک اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا۔ اس کو خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ ادھر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں
کہ آپ اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جارود کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد تک پہنچا دیا، اور جو شخص خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد تمام اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے عذاب علیم ہوں، اور جو میری موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک بن عور کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر اس کا استقبال کرتے کہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ پر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد خاموشی سے یہ مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور وہ اندر جانے کے بعد پھر بند کر دیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی، جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا، اور جو شخص اطاعت و فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا، میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے وہ مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے مکان پر آ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی بن عروہ کو باہر بلایا۔ وہ باہر آئے تو مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، مگر اب داخل ہو چکے ہیں تو میں اب اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن عصبہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ سے لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ میں اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کروں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے۔ بہرحال مسلم ابن عصبہ نے اس شخص سے حلف لیا اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے
کہ اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کروا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا شرافت کے خلاف ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع نکل گیا۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی اس پر حملہ کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر کسر عمارت پر بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک ابن اور نے کہا کہ آج موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت، اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس شخص کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جور شرافت اور تقاضۂ اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے ہر حرکت سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضۂ شرافت سے ان کی اجازت نظر آتی ہو تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون آنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل تمہارے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری کسر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برا فروختہ ہوا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے، سختی سے ابن زیاد سے کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کو کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے اس کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مسجد کے بہت سے جوانوں کو لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو اور فکر پڑ گئی۔ قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم ہیں، قتل نہیں کیے گئے ہیں، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور شریح کے ساتھ اپنا ایک جاسوس لگا دیا کہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریح کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے خلاف شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مسجد کے ہنگامے اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کے قصر کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا اور مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے ہوئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دے کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر، جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات اور شیعہ کو حکم دیا کہ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اس خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرہ سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔
مسلم بن عقیل تن تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیمہ پھر رہے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت تو آ کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے میں واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ مسلم نے ان سے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا، اب آپ پانی پی چکے، اب آپ اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ کہا تو مسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر نہ بیٹھنے دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا ہے۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا۔ شام کا کھانا پیش کیا، مسلم نے کھانا کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتلا دیا کہ کسی سے اظہار نہ کرے۔ اسی طرح ابن زیاد نے دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب قصر کے ارد گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خاص کو بٹھلایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے خطبہ دیا۔ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم لوگوں نے دیکھ لیا۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی اسے ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے دوران جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد اشعث کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرگردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا۔ مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان سب حربوں کا تن تنہا مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں کہ اپنی جان کو ہلاک نہ کرو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے اور نہ تمہیں ماریں گے۔ مسلم بن عقیل تن تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے ان سے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ عمل لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں سے عمر بن عبید بھی تھا جو امان دینے کے خلاف تھا۔ اس نے کہا اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو کہ جو ان کو میری حالت کی اطلاع کرے اور یہ کہہ دے کہ راستے ہی سے اپنے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔
اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک آدمی خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم وہ کر چکے تھے اس کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصہ سے کہا، تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی اور انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز میں ہے، تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ بے شک امین آدمی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور کلمہ ایک تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں کہ بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں سے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون نہ حق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کیسر و کسریٰ کی جیسی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور قرآن و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور برا فروختہ ہوا کہ ان کو قصر امارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے اور تسبیح استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے، اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا، یہ بھی لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر سارے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا سا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ تھی آج کی ہماری دوسری قسط۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس کی قسط وار سلسلہ جاری رہے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔